یہ جو پہلا جو حصہ ہے لا الہ کا، جب آدمی اس میں مضبوط نہیں ہوتا ہے تو شرک میں وہ کیا ہے، چلتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ اپنے ذہن و دماغ میں جتنے بھی تصور اور الہ ہو سکتے ہیں اور جتنے لوگوں کو تم نے بنا رکھا ہے، سب سے پہلے ان کا انکار کرو، پھر اس کے بعد کیا ہے، میرے لیے اس کا اقرار کرو کہ میں ہی اکیلا معبود ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ العظیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یہ 3 آیات سورہ بقرہ سے، آیت نمبر 161، 162 اور 163، یہ 3 آیات ابھی تلاوت کی گئی، پڑھی گئی۔ پچھلے ہفتے میں، پچھلے دنوں میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم اور آپ نے 2 اور اہم آیت جن میں علم کو چھپانے کا جرم بیان کیا گیا تھا کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ ان 2 آیات میں کیا تھا کہ جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں اسے چھپاتے ہیں، ان پر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والے لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ لعنت یہ سخت الفاظ ہیں۔ جب بھی کسی بھی جرم کے متعلق یہ کہا جائے کہ یہ لعنت ہے، اس کام پر لعنت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑے جرم اور بڑے گناہوں میں سے ہیں۔ قرآن میں لفظ لعنت تقریباً 41 مقامات پر، 41 مقامات پر یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، وارد ہوا ہے 41 آیات کے اندر۔ تو اس سے پہلے کی جو 2 آیات تھی وہ ان لوگوں کے متعلق تھی، ان علماء کے متعلق تھی جو حق کو چھپاتے ہیں، اسے بیان نہیں کرتے ہیں، مگر یہ کہ اگر وہ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں اور جو باتیں انہوں نے چھپائی ہیں اسے لوگوں کے سامنے بیان کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کے پرانے گناہوں کو، کرتوتوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور توبہ کے شرائط میں سے یہ ہے کہ آدمی اگر سچی توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس میں کئی ریکوائرمنٹس اور شرائط۔ نمبر 1، الاقلاع عن الذنب، جس گناہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کو آپ چھوڑ دیں، یہ پہلی چیز۔ والندم علی ما فعل، اور جو کچھ آپ سے ہو گیا ہے گناہ اس پر آپ کو شرمندگی ہے۔ جو گناہ، جس گناہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں وہ گناہ آپ چھوڑ دیں، اور جو گناہ آپ سے ہو چکا ہے اس پر آپ کو شرمندگی ہو، ندامت ہو۔ والعزم اللہ یعود، اور اس بات کا پختہ ارادہ ہو کہ آپ یہ کام دوبارہ نہیں کریں گے۔ اور اگر اس گناہ کا تعلق لوگوں کے حقوق سے ہو تو آپ ان کے حقوق کو کیا ہے، لوٹا دیں گے۔ 4 ریکوائرمنٹس ہو جائیں گی۔ تو توبہ کے لیے بنیادی شرط ہے کہ آدمی اس بات، جو گناہ کر رہا ہے اسے چھوڑ دے، جو اس سے ہوا ہے اس پر افسوس کرے، ندامت ہو اسے، اور فیوچر اور مستقبل میں پختہ ارادہ ہو کہ وہ اسے نہیں کرے گا۔ اور اگر اس جرم اور گناہ کا تعلق انسانی حقوق سے ہو تو انہیں کیا ہے، لوٹا دے۔ اب یہاں جو 2 آیات آ رہی ہیں ان میں، ان دونوں آیات میں کافروں سے متعلق ہے۔ اس سے پہلے والی آیات علماء کے متعلق تھی، جو بھی
حق کے آ جانے کے بعد، حق کو جاننے کے بعد چھپائیں گے، ان پر لعنت اللہ رب العالمین کی اور تمام لعنت کرنے والے لوگوں کی لعنت ہوتی رہے گی۔ اب یہاں پر یہ جو دونوں آیات ہیں، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، اور اس کے بعد والی آیت جو ہے، ان میں ان لوگوں کا ذکر ہے، ان کفار کا ذکر ہے جنہوں نے حق سے تکبر کیا۔ پہلے کی دونوں آیات میں حق کو چھپایا، بیان نہیں کیا، اور یہاں پر کیا ہے، کافروں کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ حق ہے، اس کے باوجود اس سے تکبر اور اناد کی وجہ سے اسے قبول نہیں کرتے۔ پوری صورتحال یہود و نصارہ کی یہی تھی کہ وہ حق کو جانتے تھے لیکن تکبر اور اناد کی وجہ سے وہ حق کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ پورے یہودی لابی آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو خوب اچھی طریقے سے جاننے کے باوجود وہ تکبر اور اناد میں آ کر کے آپ پر ایمان نہیں لے آئے۔ یہاں پر ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جن لوگوں نے کفر کیا، وماتوا وهم کفار، اور کفر ہی کی حالت میں کیا ہے وہ فوت ہو گئے، وماتوا وهم کفار، اور اپنے کفر پر ڈٹے رہے یہاں تک کہ وہ ان کو موت آ پہنچی۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا اور اس حال میں ان کی وفات ہوئی کہ وہ لوگ کافر تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، والملائکہ، تمام فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر ہی کی حالت میں ان کی وفات ہو گئی، ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت اور فٹکار ہے۔ جو لوگ کفر کی حالت میں فوت ہو چکے ہیں ان سے ہمدردی رکھنا یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے، اگرچہ وہ کتنے اپنے کیوں نہ۔ ہاں، جب تک وہ زندہ ہے ایک لالچ اور طمع ہونی ہے، کوشش ہونی ہے، دعا کرنی ان کے لیے، یہ ساری کی ساری چیزیں، لیکن جب وفات کفر کی حالت میں ہو جائے پھر ان سے ہمدردی کا کوئی تعلق باقی نہیں رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں اور دشمنی ہی میں ان کی وفات ہو گئی۔ اسی لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے والد کے متعلق دعا کرتے رہے، لیکن جب کفر کی حالت میں ان کی وفات ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کرنا بند کر دیا، ان کے لیے دعا کرنا بند کر دیا۔ جب باپ اور بیٹے میں جدائی ہوئی اور باپ نے بیٹے کو نکال دیا تو کہا ساستغفر لک ربی، ابو جان میں آپ کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا، میں آپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ لیکن جب یہ بات واضح ہو گئی، کفر کی حالت میں ان کی وفات ہو گئی، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان سے برات کا اظہار کر دیا۔ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، جب ان کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ میرے والد اللہ کے دشمن ہیں تو ان سے وہ الگ ہو گئے، جدا ہو گئے، برات کا اظہار کر دیا۔ اور یہی اہل ایمان کا شیوا اور طریقہ ہونا چاہیے کہ جب تک انسان کافر ہے، کفر کی حالت میں اس کے لیے دعا کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، لیکن اگر کفر کی حالت میں ہی اس کی وفات ہو گئی تو اب ہمدردی کا کوئی راستہ اس سے باقی نہیں رہ جاتا، چاہے وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، کیونکہ ان پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت اور فٹکار ہوتی ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، خالدین فیہا یعنی جو لوگ کفر کی حالت میں فوت ہوئے ہیں وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا، اس جہنم میں وہ ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کو کم نہیں کیا جائے گا، ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا هم ينظرون، اور نہ ہی انہیں مہلت اور ڈھیل دی جائے گی۔ یہ ایسا کیوں کہا جا رہا ہے کہ عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا؟ کیونکہ آدمی جب ایک مرتبہ جہنم میں پہنچ گیا، کافر آدمی جہنم میں پہنچ گیا، تب اس کے عذاب میں کسی دن کمی نہیں ہونی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سال دو سال جہنم میں رہنے کے بعد عذاب میں کوئی کمی ہو جائے، یا سال میں کسی ایک دن کمی ہو جائے، یا دن کے کسی ایک موقع پہ کمی ہو جائے، نہیں، کمی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہے ہم انہیں جہنم میں داخل کریں گے۔
कुल्लमा नज़जत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदा गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। जब एक चमड़ी जल जाएगी हम नई चमड़ी लगा देंगे ताकि वो अजाब का मजा चखते रहे। तो जहन्नम वो जगह है जहां पर अजाब में कमी और तखफीफ का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसीलिए न कोई एक्सक्यूज वहां होगा, न कोई उज़्र कबूल किया जाएगा, न कोई बात मानी जाएगी, न बोलने का कोई इख्तियार होगा। हाज़ा यौम ला यंतिकून, ये वो दिन है जिसमें लोग बोल नहीं पाएंगे, बोलना मना है। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। जबानों पर मुहर लगा दी जाएंगी और जिस्म के दूसरे हिस्से से गुफ्तगू और बातचीत की जाएगी जो इंसान ही के खिलाफ क्या है, गवाही देंगे। बल्कि सूरह गाफिर आप पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला ने कहा वक़ाल अल्लज़ीना फ़िन्नारी लिख़ज़ानति जहन्नम, और काफिर लोग कहेंगे जो जहन्नम में होंगे, जहन्नमी सब मिल करके जहन्नम के दारोगा से कहेंगे उदउ रब्बकुम युखफ्फिफ अन्ना यौमन मिनल अज़ाब, अपने रब से कहो कि एक दिन ही के लिए सही अजाब में कुछ कमी कर दे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल अजाब को रफा और खत्म कर दे, न ये कि 2-4 साल के लिए, सिर्फ अजाब को थोड़ा हल्का कर दे। युखफ्फिफ अन्ना यौमन मिनल अज़ाब, किसी एक दिन अजाब को थोड़ा हमसे हल्का कर दे। तो फरिश्ते जवाब देंगे क़ालू अवलम तकु तातीकुम रुसुलुकुम बिल बय्यिना, फरिश्ते कहेंगे क्या तुम्हारे पास अल्लाह के रसूल निशानियां लेकर नहीं आए? क्या तुम्हारे पास डराने वाले नहीं आए? क्या तुम्हारे पास बताने वाले नहीं आए? क्या तुम्हें अल्लाह की तौहीद को सिखाने वाले नहीं आए? क्या ये बताने वाले नहीं आए कि अगर शिर्क की हालत में तुम्हारी वफात होगी तो तुम्हारा ये ठिकाना और जहन्नम होगा? क़ालू अवलम तकु तातीकुम रुसुलुकुम बिल बय्यिनात, क़ालू बला, इनकार की कोई जगह नहीं होगी। एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान अपने गुनाहों और अपने गलत करतूत पर कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकता है। वहां जब फरिश्ते कहेंगे तो इंसान इनकार नहीं कर पाएगा, क्योंकि सारी एविडेंस उसके खिलाफ होंगी, सब कुछ बताएंगे कि हाँ तुम्हारे पास अल्लाह का कलाम, अल्लाह के रसूल सब कुछ आए। इसीलिए कहेंगे क़ालू बला, क्यों नहीं आए हमारे पास आए बताने वाले, लेकिन हमने कबूल नहीं किया। तो फरिश्ते कहें क़ालू फदउ, तुम ही अपने रब से दुआ करो, अपने रब से दरखास्त करो। वमा दुआउल काफिरीन इल्ला फी ज़लाल, और काफिरों की दुआ पुकार क्या होगी, बिल्कुल बेराह, उसका उस पर कोई जो है एक्शन नहीं लिया जाएगा, कोई सुनवाई उस पर नहीं होगी, कोई तवज्जो उस पर नहीं की जाएगी। इसलिए इंसान को इस बारे में खास तौर से सोचना चाहिए कि किस कदर खतरनाक बात यहाँ बयान की जा रही है कि आदमी अगर कुफ्र की हालत में फौत हो जाता। हमारे पास मामला ये है, हम मुसलमानों में कमी ये है कि हम ये समझते हैं कि काफिर दूसरे लोग हैं, जहन्नम उन्हीं लोगों के लिए तैयार की गई, बनाई गई है। हम जो कलमा गो है या मुसलमान है या मुस्लिम घरानों में पैदा हो गए हैं, हम पहले ही से जन्नत का सर्टिफिकेट ले चुके हैं, हम में से कोई जहन्नम में नहीं जाएगा। ये आयात जब गुजरती हैं तो आदमी एक मर्तबा भी नहीं सोचता कि हो सकता है कि हम लोग भी इन आयात में शामिल हो सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आयात हम में, क्योंकि हर मुशरिक काफिर होता है, हर मुशरिक क्या है, काफिर होता है। अल्लाह ताला ने तमाम मुशरिकीन मक्का को काफिर कहा है, क्योंकि कोई आदमी अगर कहीं भी अल्लाह ताला के साथ शिर्क कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो अल्लाह ताला का इनकार कर रहा है, अल्लाह ताला को जैसे मानने का हक है वैसे नहीं मानना है। और इस तरह की चीजें हमारे मुसलमान भाइयों के अंदर क्या है, बड़ी तेजी के साथ फैल रही है, पनप रही है और पाई जा रही है। तो इन आयात को पढ़ते वक्त आदमी क्या है, कभी नहीं सोचता है कि इन आयात में हम और आप भी शामिल हो सकते हैं अगर मुतनब्बा और आगाह न हुए। खालिदीन फीहा ला युखफ्फफु अन्हुमुल अज़ाब वला हुम युनज़रून, और ना ही उन्हें क्या है, उनका हमेशा जहन्नम में रहेंगे, अजाब उनका हल्का नहीं किया जाएगा और ना ही उन्हें कोई मोहलत और ढील दी जाएगी। और कोई आदमी, जैसा कि पहले भी मालूम है कि कोई आदमी सिफारिश वगैरह भी इनकी नहीं कर सकेगा, बल्कि हर दिन अजाब में इजाफा होता चला जाएगा। अल्लाह ताला हमें और आपको महफूज रखे।
اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اس سے پہلے کی آیات میں کافروں کا ذکر ہو رہا ہے، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ان کا ذکر ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یاد رکھو تمہارا الہ، تمہارا معبود الہ واحد، صرف ایک ہی معبود. تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، تمہاری عبادت کے لائق صرف ایک ذات، لا الہ الا ہو، کوئی بھی اس کے علاوہ معبود نہیں ہے، کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. هو الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ دیکھیے توحید پر کتنی جامع ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے. یہ جواب ہے ان تمام کفار مکہ اور مشرکین مکہ کا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو بھی کیا ہے مانتے تھے، پکارتے تھے اور کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب. اتنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر کے صرف ایک معبود پر آ جائے، سارے لوگوں کو چھوڑ کر کے، یہ تو بڑی عجیب اور نرالی بات ہے، عجیب و غریب معاملہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، عبادت کے لائق صرف ایک ذات ہے، هو الرحمن لا الہ الا ہو. یہ بڑی اہم چیز ہے، لا الہ الا ہو. یہ کلمہ لا الہ الا ہے، یہ لا الہ، کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، الا ہو، سوائے اس اللہ کے، سوائے اللہ کے. ہمارے پاس اس کلمے کو سمجھنے میں بڑی غلط فہمی ہوئی لوگوں میں، اور خاص طور سے مسلمانوں میں اس وقت ہو رہی ہے کہ وہ کلمے کے دو پارٹ کو، دو حصے کو ایک ہی سمجھتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ کو مانو، یہ بات کافی ہے، اور لا الہ کو بھول جا رہے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اقرار کرایا کہ آپ کنڈم کرو کہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں جس کی عبادت کی جائے، جو خالق ہو، مالک ہو، مدبر ہو، کوئی نہیں ہے. پہلے اس بات کا اقرار کرو کہ کوئی نہیں ہے، تاکہ تمہارے ذہن دماغ میں جتنی تصویریں بنی ہوئی ہیں، جتنے معبود اور الہ کا کانسیپٹ اور تصور ہے، پہلے اسے جھٹلاؤ. اسی لیے مشرکین مکہ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھے. اگر ہمارے اور آپ جیسے لوگوں کا ہی معاملہ ہوتا تو ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ پڑھنے کے لیے تیار تھے. وہ جانتے تھے کہ لا الہ سے ان کو اعتراض، پرابلم ان کو اس سے تھی. اگر اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کہتے کہ اللہ کی عبادت کرو تو ان کو پرابلم نہیں تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے. اپنی زبان سے جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا تھا، جن کی عبادت وہ کرتے آئے تھے، ان کو کنڈم کرنا تھا. یہ لات، یہ عزا، یہ حبل، یہ منات، یہ وغیرہ، یہ سب عبادت کے لائق نہیں ہے جس کی وہ عبادت کرتے تھے. پہلے یہ تصور ان سے ختم کیا جا رہا ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے آئے ہو ان کے بارے میں کہو کہ عبادت کے لائق نہیں ہے، معبود نہیں، یہ سب جھوٹے ہیں. پھر اس کے بعد کہو کہ عبادت کے لائق صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. اختلاف ان کو اس بات پر ہوا ہے، اس لیے اس کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا معبود ہے، وہی حقیقی معبود ہے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور اللہ کے علاوہ جن کو پکارا جاتا ہے وہ سب باطل ہے. سب کیا ہے؟ باطل. اس بات کا آدمی اقرار اور اظہار کرے. اس بات کا آدمی کیا ہے؟ اظہار اور اقرار کرے کہ اللہ کے علاوہ جن لوگوں کی عبادت کی جا رہی ہے وہ سب کیا ہے؟ سب باطل ہیں. ہم میں سے کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کے ساتھ آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو کہتے ہیں بھائی کسی بھی دین دھرم کو برا بلا نہ کرو، سب دین ہے. ہو سکتا ہے آسمانی دین ہو سکتا ہے ان کے یہاں بھی معبود درست اور صحیح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی ہی شکل ہو، نعوذ باللہ من ذالک. یہی ہے آدمی اسلام سے نکل کے کفر میں داخل ہو جاتا ہے. آدمی کیا اسلام سے نکل کے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور بھی دین ہے تو آپ کے کفر میں کوئی شک اور شبہ نہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہے دوسری شکل میں تو آپ کے کفر میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. یہاں انسان اس بات کو سمجھ نہیں پاتا ہے کہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد، مسلمان ہو جانے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ وہ لائف ٹائم کے لیے ختم ہو گیا، ہمیشہ مسلمان رہے گا. نہیں، جیسے وضو کرنے کے بعد
وضو ٹوٹتا رہتا ہے، ایسے کلمہ پڑھ لینے کے بعد اسلام ٹوٹتا رہتا ہے۔ اسلام کو توڑنے والی بہت ساری چیزیں، آپ اسلام سے نکل جاتے ہیں، آپ کو معلوم نہیں پڑتا ہے، لیکن آپ کیا ہے، آپ وضو کر لینے کے بعد آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہوا خارج ہو گئی تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا، اب جا کر کے وضو کر لیتے ہیں۔ ایسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے توحید کو توڑ دیتی ہیں اور آپ اسلام سے نکل جاتے ہیں، لیکن اس کا احساس نہیں ہو پاتا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ آدمی نے زندگی میں ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا پیدائش کے وقت یا بالغ ہو جانے کے بعد اب وہ ہمیشہ توحید پہ ہی قائم رہے گا، کوئی بھی چیز اسے توڑ نہیں سکتی۔ توحید کو توڑنے والی بہت ساری چیزیں کیا ہے، موجود ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا، صبح میں ایک آدمی مسلمان ہوگا، شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں مسلمان ہوگا، صبح میں کافر ہو جائے گا۔ کتنی ڈرانے والی چیز، سوچے کون سا دور ہوگا، کیا یہ دور نہیں ہو سکتا، اس دور کے لوگ نہیں ہو سکتے؟ یعنی بتانے کا مقصود یہ کہ کتنے معمولی وقفے کے ساتھ انسان کا اسلام بدلتا رہے، کتنی زیادہ اپنے ایمان کو، اسلام کو اور توحید کو بچانے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبح میں آدمی ایمان والا ہے اور شام میں کفر کی دنیا میں چلا گیا، شام میں مسلمان ہے اور صبح میں کافر ہو گیا۔ اس لیے اس پہ زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود کیا ہے، صرف ایک معبود، صرف ایک ہے۔ جتنے لوگوں کو بنایا جا رہا ہے وہ سب جھوٹے، لا الہ الا ہو، اسی بات کو کتنا تکرار سے بیان کیا جاتا ہے، کتنی تثبیت ہے اس کے اندر کہ تمہارا معبود ایک معبود، لا الہ الا ہو، کوئی اس کے علاوہ الہ اور معبود نہیں ہے۔ هو الرحمن الرحیم، وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا مہربان ہے۔ یہ صفت بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ صفت بھی کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی۔ دنیا میں جتنے بھی لوگوں کو معبود بنایا گیا ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو لوگ معبود بنائے ہوئے ہیں، ان سے ڈر اور خوف ہے، اور وہ اگر مجبور ہے تب بھی انہیں وہ کام کرنا ہے، کیونکہ ان کے معبودوں کے اندر وہ صفت نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کے اندر ہے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے۔ لیکن ہمارے پاس کیا ہے، الحمدللہ کتنی بڑی نعمت ہے اسلام اور توحید کہ یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قدر رحیم اور شفیق ہے، مہربان ہے کہ اگر آپ یہ حالت میں ہیں اور یہ کام نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ نے وہ کام آپ سے اٹھا لیا اور اس سے ہلکا کام آپ کو دے دیا جو آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن دوسری جگہوں پر جائیں گے تو کیا ہے، اس کا معاملہ آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ جو نام ہے اللہ رب العالمین کی، جو صفات ہیں یہ ذکر کی جا رہی ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اس آیت کے متعلق اسماء بنت یزید الانصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ قرآن میں دو آیات ایسی ہیں جو دونوں آیات اسم اعظم ہیں۔ یہ سنتے ہوں گے بار بار کہ اسم اعظم، اللہ تعالیٰ کا بڑا نام۔ تو اسماء بنت یزید الانصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اسم اللہ الاعظم، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسم اللہ الاعظم، اللہ تعالیٰ کا بڑا نام یا اسم اعظم، فی ہاتین الآیتین، تو ان دو آیتوں کے اندر ہے۔ ایک آیت اس میں آپ نے ہی آیت ذکر کی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور دوسری آیت آپ نے بیان کی الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی پہلی اور دوسری آیت۔ اور اسی طریقے سے قاسم بن محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا کہ اگر کوئی آدمی اللہ تعالی کو اسم اعظم کے ذریعے سے پکارے تو اس کی دعا ہر حال میں کیا ہے، قبول کی جاتی ہے۔ اور وہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس میں اعظم 3 آیات میں ذکر کیا گیا ہے، سورہ بقرہ کی آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورہ آل عمران اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور تیسری جو آیت ہے وہ سورہ طہ کی ہے، وعنت الوجوہ للحی القیوم، ان 3 آیات میں۔ اب اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ اس میں اعظم کیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا الحی القیوم،
یہ اسم اعظم ہے، اور یہ قرآن میں ایک ساتھ صرف 3 مقامات پر ذکر کیا گیا ہے۔ اسم اعظم کیا ہے؟ الحی، القیوم، اور یہ تین جگہوں پر ایک ساتھ ذکر کیا گیا قرآن میں، ایک سورہ بقرہ میں وہ آیت الکرسی میں، اور دوسرا سورہ آل عمران کی دوسری آیت، اور تیسری وہی سورہ طٰہٰ والی آیت۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، اسم اعظم جو ہے وہ یعنی اللہ کا جو لفظ جلالہ ہے، اللہ کا جو نام ہے، یہ ہر حال میں کیا ہے؟ اسم اعظم میں شامل ہے۔ اور وہ اس طریقے سے کہ ایک صحابی رسول نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں دعا کی اللہ رب العالمین سے، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ، بانک انت اللہ، تو ہی اللہ، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی بھی معبود حقیقی نہیں ہے، الاحد الصمد، تو تنہا ہے اور بے نیاز ہے، سارے لوگوں کو تیری ضرورت ہے اور تجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو اس طریقے سے دعا کرتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقد سأل اللہ باسمہ الذی اذا سئل به اعطی، اس شخص نے اللہ تعالیٰ کو اس نام کے ذریعے سے پکارا ہے جس نام کے ساتھ اگر اللہ سے مانگا جائے تو ملتا ہے، پکارا جائے تو اللہ رب العالمین کیا ہے؟ جواب دیتا ہے۔ اس وجہ سے صحیح طور پر احادیث کے اندر ایگزیکٹلی یہ نہیں کہا گیا کہ الحی القیوم یہ اسم اعظم ہے، الحی القیوم کیا ہے؟ اسم اعظم ہے، لیکن جس بات پر اکثر علماء کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ، جو لفظ اللہ ہے، یہ اسم اعظم کے اندر کیا ہے؟ شامل ہے، کیونکہ تمام نصوص میں قرآن حدیث میں لفظ اللہ سب سے زیادہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو بہت سارے علماء کی رائے یہی ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ اسم اعظم ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسم اعظم ہے۔ دوسرے علماء کی رائے یہ کہ الحی القیوم یہ کیا ہے؟ اسم اعظم ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے تو یہ جو اللہ لا الہ الا ہو الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد یہ زیادہ معتبر ہے۔ تاہم انسان کو چاہیے کہ الحی القیوم یہ بھی شامل کر لے اور یہ بھی شامل کر کے دعا کرے، دونوں شامل کر کے دعا کرے، کیونکہ سب سے زیادہ جو روایات وارد ہوئی ہیں اور جس پر اکثر علماء کی رائے وہ یہی ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور بہت سارے لوگوں نے یہ کہا الحی القیوم اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم میں سے ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ تو یہ 3 آیات تھیں جن کا مختصر انداز میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے آپ کے سامنے اس کی تفصیل ذکر کی گئی۔ یہ جو آخری آیت ہے اس پر بہت زیادہ ٹھہرنی، اب یہاں سے آیت نمبر 164 سے توحید کی دلیل دی جائے گی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل وغیرہ، کیونکہ اللہ رب العالمین کا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ رب العالمین جو حکم دیتا ہے، جو باتیں بیان کرتا ہے، اس کی ایویڈنس اور دلیل دیتا ہے۔ کیوں اللہ رب العالمین عبادت کے لائق ہے؟ کیوں اللہ رب العالمین خالق و مالک ہے؟ جگہ جگہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دلیل دیتا ہے کہ زمین و آسمان کو میں نے پیدا کیا، ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، زمین کا پیدا کرنے والا اللہ تم بھی کہتے ہو، آسمان کا پیدا کرنے والا تم بھی کہتے ہو، تو ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، یہ اللہ نے پیدا کیا ہے، تم بھی اس کے قائل ہو، تو دکھاؤ تو صحیح کہ اللہ کے علاوہ لوگوں نے کیا پیدا کیا ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ جب تم ہی کہتے ہو کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ، ان کے درمیان جتنی چیزیں پیدا کرنے والا، تمہارا بھی پیدا کرنے والا اللہ، تو اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو ان لوگوں نے کیا پیدا کیا، ذرا دکھاؤ تو صحیح۔ اور ایک آدمی، ایک شخص بھی بتائے کہ اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے
وہ ثابت کرتے کہ انہوں نے یہ پیدا کیا ہو، بلکہ کیا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، نہ انہوں نے پیدا کیا ہے نہ ان میں یہ طاقت ہے، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ خود کیا ہے پیدا ہوئے، خود اللہ تعالیٰ ان کا پیدا کرنے والا، ان کا بھی خالق کیا ہے اللہ رب العالمین ہے۔ پھر ان میں کیسی یہ طاقت اور قوت ہو سکتی ہے کہ یہ پیدا کرے؟ تو یہ جو اہم چیز ہے کہ لا الہ کنڈم کرنے والی جو بات ہے، یہی اصل ایمان کا آپ کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کتنی قوت ہے، کتنا جذبہ ایمانی ہے۔ کیونکہ یہ تو کہنا سب کے لیے آسان ہے کہ میرا معبود اللہ ہے، لیکن اللہ کے علاوہ جن لوگوں کی عبادت کی جا رہی ہے ان کا کنڈم کرنا یہ انسان کے لیے کیا ہے مشکل ہوتا ہے، اور یہیں پر انسان آ کر کے کیا ہے کمپرومائز کرتا ہے۔ یہ جو دوسرے لوگوں کے ساتھ آدمی گھل مل جاتا ہے، ان کے تہواروں میں شرکت کرتا ہے، ان میں تمام ان میں کیا ہوتا ہے وہ لا الہ کے اندر اس کی جو کمزوری ہوتی ہے وہ اس کو وہاں لے کر جاتی ہے، وہ اس کو یہ لگتا ہے کہ خراب نہیں، وہ ان کے تہواروں میں دیوی دیوتاؤں کی پوجا پاٹ میں کیا ہے شریک ہوتا ہے، کیونکہ وہ لا الہ کو صحیح طریقے سے سمجھنے والا نہیں ہوتا۔ یہاں جب کمزوری پیدا ہوتی ہے تو آدمی ادھر ادھر جانا شروع کر دیتا ہے، جہاں جتنے بھی لوگوں کے ہیں، چاہے وہ مسلم ہو یا دوسرے لوگ ہو، یہ جو پہلا جو حصہ ہے لا الہ کا، جب آدمی اس میں مضبوط نہیں ہوتا ہے تو شرک میں وہ کیا ہے چلتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ اپنے ذہن و دماغ میں جتنے بھی تصور اور الہ ہو سکتے ہیں اور جتنے لوگوں کو تم نے بنا رکھا ہے، سب سے پہلے ان کا انکار کرو، پھر اس کے بعد کیا ہے میرے لیے اس کا اقرار کرو کہ میں ہی اکیلا معبود ہوں۔ باقی جو آیات ہیں انشاءاللہ رب العالمین آئندہ دنوں میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔